بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذ حضرت مولانا محمد یاسین صاحب، جو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے ایک ہم جماعت مولوی مصطفیٰ بن مولانا سید احمد دہلوی صدر مدرس دیوبند نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں دہلی وطن پہنچا تو یہ وہ زمانہ تھا جب جمنہ میں بہت بڑا سیلاب آیا اور جمنہ کے کنارے کچھ قبرستان تھے، تو ان میں بہت سی قبریں بہہ گئی۔ ایک قبر جو ٹوٹی تو اس کی مٹی بہہ گئی اور اس کی لاش نمایاں ہو گئی۔ یہ پانی تو ہٹ گیا لیکن وہ لاش رکھی ہوئی تھی۔ مولوی مصطفیٰ کا بیان ہے کہ اس لاش کے دیکھنے کے لیے آس پاس بہت سے دھوبی جو کپڑے دھو رہے تھے وہاں آ کر جمع ہو گئے، اور شہرت جو ہوئی تو شہر سے بھی لوگ آئے۔ اس کی کیفیت انہوں نے یہ دیکھی کہ اس لاش کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد ڈنگ مارتا تھا۔ جب ڈانگ مارتا ہے تو لاش یک دم لرز جاتی ہے، اور ایک رنگ آتا ہے اور ایک جاتا ہے، اور کئی منٹ بعد لاش اصلی حالت پر آتی ہے۔ جب اصلی حالت پر آئی پھر اس نے ڈنگ مارا، پھر اسی طرح لرز گئی۔ یہ انہوں نے تماشا دیکھا۔ اس دوران کسی دھوبی نے اس لاش پر رحم کا کر ایک کنکری زور سے کیڑے کو ماری۔ وہ کنکری کیڑے کو تو نہیں لگی، لیکن کیڑے کے پاس جا کر لگی تو ایک دم اچٹ کر کیڑا اٹھا اور اس دھوبی کی پیشانی پر آ بیٹھا اور اسے ڈنگ مارا، اور اسے ڈنگ مار کر پھر وہی اس لاش کے اوپر جا بیٹھا۔ مولوی مصطفیٰ صاحب کا بیان ہے کہ وہ دھوبی چلایا اور اس نے کہا کہ کچھ عجیب قسم کی آگ میرے اندر ہے کہ نہ میں کہہ سکوں کہ سانپ نے کاٹا، نہ یہ کہہ سکوں کہ بچھو نے کاٹا، نہ یہ کہہ سکوں کہ آگ میں جلا۔ کہہ کچھ نہیں سکتا کہ وہ کس قسم کی گرمی ہے، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر رگ میں ہزاروں بچھو پڑے ہوئے ہیں جو ڈنگ مار رہے ہیں۔ خیر، اس کے ہاتھ وغیرہ باندھ دیے گئے۔ اب مجمع بدستور ہے تو مولوی مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک ترتیب آئی کہ یہ کیڑا کوئی عالمی مادی کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عذاب خداوندی ہے جو اس میت پر ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو کنکری مارتا، میں نے اس میت کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ قرآن شریف کی آیتیں اور سورتیں جو مجھے یاد آئی، جو میں پڑھتا جاتا تھا وہ کیڑا مزمحل ہوتا جاتا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے تلاوت کی، وہ کیڑا بالکل مزمحل ہو کر ایسا رہ گیا جیسے راکھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میت کو دفن کر دیا، اور وہ دھوبی 2-3 دن تک زندہ رہا اور یہ کہتا تھا کہ میں اپنے کرب و بے چینی کا بیان نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا، اور ساتھ میں موجودہ بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔